بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھا لی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں، اور انہوں نے آتے ہی ایک دبنگ قسم کی انٹری دی ہے اور سرکاری ملازمین کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اعلانات کیے ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، جو پہلا اعلان کیا ہے وہ کم آمدنی والے افراد ہیں، انہوں نے ان کی بات کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ کم سے کم جو آمدنی 60,000 سے کم یا 70,000 تک کا بھی انہوں نے نام لیا کہ کم ہے، ان کی آمدنی بڑھائی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70,000 روپے ہے، اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے سیکٹری پنجاب کو کہا ہے کہ یہ ڈیٹا مرتب کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، کم آمدنی والے جو افراد ہیں ان کی وہ ضرورت پوری کی جائے گی۔ تو یہ ایک احسن اقدام ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو کم آمدنی والے افراد کے بعد جو دوسرا ٹارگٹ تھے وہ یوتھ تھی، اور یوتھ کے بارے میں انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں اور ان کی پریفرنس پہ یوتھ ہے۔ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا تو اس کی ہم مدد کریں گے، اور وہ میرٹ پہ آ رہا ہے تو اس کی حکومت پنجاب مدد کرے گی۔ کوئی بچہ میریٹوریس ہے، پورا اترتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پیف کی بھی بات کی کہ پنجاب انڈومنٹ فنڈ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طلباء کو جو ری امبرسمنٹ اسکیم پہلے شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں سٹارٹ کی تھی، تو اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا، اور طلباء نے جو فی پے کر چکے ہیں ان کی فی ری امبرسڈ کی جائے گی۔ تو یہ ایک احسن اقدام ہے اسٹوڈنٹ کے پنجاب لیے۔ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے، فی ری امبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں میریٹوریس ہیں اور ذہین ہیں، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو باہر بھی بھیجا جائے گا اور حکومت پنجاب ان کا خرچہ برداشت کرے گی۔ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے، لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس وہ میرٹ ہے، جن کے پاس وہ صلاحیت، اور نہ ان یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے، لیکن اس کے علاوہ پھر انہوں نے یوتھ لون پروگرام کی بھی اس کو بھی اناؤنس کیا ہے۔ یہ پہلے بتایا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، تو اب اس کے نیچے بہت سارے پروگرامس ہیں یوتھ لون پروگرام کے نیچے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہم منوعن دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے، اور اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ یوتھ کو ہوگا۔ تو زیادہ میجر جو جس کو ایڈریس کر رہی ہیں وہ یوتھ ہی ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2013 میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی، بڑا ایکسٹینسو انہوں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا، جس کے نیچے بہت ساری اسکیمز تھیں، تو وہ سب اسکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرسٹ فری لون بھی دیا جائے گا اور فری لون بھی دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس میں سٹارٹ اپ کے لیے اور بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یوتھ کو لون پرووائڈ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے لیپ ٹاپس یوتھ کو دیے جائیں گے، ٹیبلٹس کی ضرورت ہے ٹیبلٹس دیے جائیں گے۔ اس طرح سے یعنی کہ ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ وغیرہ یعنی ٹیکنالوجی کی طرف بھی ان کا رجحان نظر آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم لون پہ طلباء کو پرووائڈ کریں گے۔ اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ سکیمز شامل ہیں، اس میں اسمال بزنس لون سکیم شامل ہے، اس میں یوتھ لیپ ٹاپ سکیمز شامل ہیں۔ لیپ ٹاپس چاہیے لیپ ٹاپس دیں گے، آئی پیڈس چاہیے آئی پیڈس دیں گے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے انٹرنشپ پروگرامز کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ انٹرنیز ہوتے ہیں، لیکن ان انٹرنشپ پروگرامز پہ ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، پیسے نہیں دیے جاتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کو پیسے بھی معاوضہ بھی دیا جائے گا۔
بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں ہیں. تو میں نے اپنے جیسے پولیس کا ادارہ ہے بڑا اچھا افیکٹولی اس وقت کام کر رہا ہے، اور بھی ادارے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں، اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں بنگلہ دیش ہے اور انڈیا ہے وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہیں، ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے وہ رجحان آئی ٹی کی طرف بھی، ٹیکنالوجی کی طرف بھی بہت زیادہ نظر آیا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آئی ٹی سٹارٹ اپ کے لیے بھی وہ مدد کریں گے، اور اس کو بھی یعنی ان کی پریفرنس میں یہ بھی شامل ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ یوتھ کو زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کر رہی ہیں. آئی ٹی اسٹارٹ اپس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو اور ہم بہت پیچھے ان سے، اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس باصلاحیت نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی. تو فری لانسنگ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے آج کی نوجوان نسل کا، اور جابس چونکہ ہے نہیں تو انہوں نے بھی اسی پہ زیادہ فوکس کیا اور کہا ہے کہ فری لانسنگ کو ہم پروموٹ کریں گے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ وہ دوسروں کو بھی جاب پرووائڈ کریں فری لانسنگ کر کے. تو یہ اچھا اقدام ہے. فری لانسنگ شروع کریں. ہم اس کے لیے ان کو جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو اینڈ گول ہے ان کے دماغ میں، وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچائیں انشاءاللہ. دوسری انہوں نے الیکٹرک موٹر بائکس کا بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو بھی وہ الیکٹرک موٹر بائکس دیں گے تاکہ وہ اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیز میں جا سکیں اور اپنے کام پہ بھی جا سکیں. اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے. وہ تو ناظرین، یہ تھی مریم نواز صاحبہ کی آج کی لیٹسٹ سپیچ. تو اس کو آپ خود سن سکتے ہیں، انالائز بھی کر سکتے ہیں اور خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اقدامات اٹھانے جا رہی ہیں، ویسے تو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل کی ان کی پلاننگ ہے، اور یہ اچھی پلاننگ ہے. اگر آج کے نوجوان نسل کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گی تو وہ فیوچر میں ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو سیاسی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں ہے. تو بہرحال یوتھ کو زیادہ انہوں نے فوکس کیا. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.